سر پہلا کلام میں رموز بے خودی سے لے رہا ہوں، درمانی ربط فرد و ملت تمہید سے۔ صحیح۔ علامہ فرماتے ہیں کہ فرد را ربط جماعت رحمت است۔ فرد کے لیے اپنی جماعت کے ساتھ ربط میں رہنا، رابطے میں رہنا، جڑ کے رہنا، یہ باعث رحمت ہے۔ جوہر اورا کمال از ملت است۔ ملت کے ساتھ اگر فرد جڑ کے رہے گا تو اس کے جوہر کو کمال تبھی مل سکتا ہے، الگ ہو جائے گا تو برباد ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں تا توانی با جماعت یار باش۔ تا توانی با جماعت یار باش، جہاں تک ہو سکتا ہے جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا، اس کا یار بن کے رہنا۔ رونق ہنگامہ احرار باش، اور احرار کے ہنگامے کی رونق رہنا، الگ نہ ہونا ان سے۔ آگے فرماتے ہیں حرز جاں کن گفتہ خیر البشر۔ یہ حدیث شریف ہے نا کہ سرکار نے فرمایا کہ جماعت پہ اللہ کی رحمت ہے۔ بے شک، ید اللہ فوق الجمع۔ جی جی بالکل ایسے۔ تو اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، حرز جاں کن گفتہ خیر البشر، فرما رہے ہیں کہ اس بات کو تعویذ بنا لے، حرز جاں کن، اپنی جان کا تعویذ بنا لے سرکار کے اس کلام کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کیا کلام ہے؟ ہست شیطان از جماعت دور تر، کہ جماعت سے شیطان ہمیشہ دور رہتا ہے۔ بے شک۔ تو سر ایک تو یہ ارشاد فرمائیں کہ آج ہمیں اتحاد کی کتنی ضرورت ہے، اور دوسرا ساتھ یہ بھی فرمائیں کہ آج ہمارے دشمن پاکستان کو توڑنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ سر بڑا پروفیسر صاحب انٹرسٹنگ، اپلائیڈ اور وقت کی ضرورت کے مطابق یہ سوال ہے سر کہ دنیا پہ آپ اگر دیکھیں تاریخ اٹھا کے تو دو ہی سلطنتیں ایسی بنی ہیں جی کہ جن کا وجود آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ اور اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پہلا تو آپ مدینہ منورہ کی بنا دیکھیں تو وہ اس کے مطابق ہے، جی دوسرا ہمارا اور ملک دوسرا وطن عزیز پاکستان جو 1930 میں حضرت علامہ اقبال نے بطور مصور پاکستان تصویر دیکھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ہم نے وطن حاصل کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو باقی بھی ممالک ہیں لیکن ان کی بنیادیں کچھ اور ہیں۔ حضرت اقبال نے اپنے کلام میں جا بجا اپنے خطبات میں ان چیزوں کی جانب نشاندہی بھی کی ہے جی جی کہ جب کسی قوم کی بنیاد پہ یا نسب کی بنیاد پہ، وطن کی بنیاد پہ قوم حاصل کی جاتی ہے وہ زیادہ دیر نہیں لے سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں نظریہ پاکستان، آئیڈیالوجی آف پاکستان ایک ایسی قوت ہے کہ جس نے کفر کے ایوانوں کے اندر تہلکہ مچایا ہوا ہے، بالکل ایسے، اور آج بھی وہ اپنی مختلف قسم کی ریشہ دوانیاں اس وطن عزیز کے خلاف کر رہے ہیں۔ کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کر سکیں اور سمجھ سکیں اور اپنی نسل نو کو ان آنے والے خطرات کے بارے بتا سکیں۔ بالکل ایسے۔ مثلاً آپ ہسٹوریکلی دیکھیں 2006 کے اندر، اب بھی آپ گوگل کریں جو ہمارے ناظرین ہیں جی تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک آپ لکھیں ڈیوائڈ پاکستان ٹو ایلیمینیٹ ٹیررزم، تو سید جمال الدین نامی ایک انڈین آدمی ہے اور اس نے 2006 کے اندر یہ کتاب لکھی، پیرس سے پبلش ہوئی، کہ جس میں وہ یہ مختلف قسم کی بے سر و پا باتیں کرتا ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف، صحیح، کہ یہ مسٹر جناح نے جو مختلف قومیں، مختلف قبائل، مختلف زبانیں بولنے والا یہ ایک جتھا اکٹھا کر دیا ہے، صحیح، اور ان تمام صوبوں کو، ان مختلف ریجنز کو ملا کے اس کی وجہ ایک ملک بنا دیا ہے، اور اس ایک یونٹ کی وجہ سے پوری دنیا کا امن خطرے کے اندر ہے۔ اور تو یہ ایک فلسفہ عام کیا جا رہا ہے، اور اس میں باقاعدہ اس نے پاکستان کے میپ کو تقسیم کر کے دیا ہے، اور ابھی جتنی پاکستان کے اندر وطن مخالف، اسٹیٹ مخالف آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ سب اصل میں اسی ایجنڈے کی تکمیل ہے جو 2006 کے اندر یہ کتاب دنیا کے اندر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ دی گئی۔ آج ہمیں نسل نو کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ علامہ محمد اقبال نے 1930 کے خطبہ اعلی آباد میں نظریہ اسلام کی بنیاد پہ جو قومیں بنتی ہیں اسی چیز کو آپ نے اجاگر کیا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص خیر ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ چیزیں باور کروانے کی ضرورت ہے کہ کفر کس اعتبار سے آپ کے اوپر، دیکھیں اب نام اس کا سید جمال الدین مسلمان نما ہے لیکن ایجنڈا وہ ہے جو ان کا کام جو ہے وہ پورا کر سکے۔ وائے قوم کشتے تدبیر غیر، قارئ تخریب خود تعمیر غیر، کہ وہ قوم جو غیروں کی ریشہ دوانیوں کا شکار ہو گئی، کام ایسے کر رہی ہے
کہ تخریب کاری اپنے خلاف ہے اور کام بظاہر دوسروں کا کرے، یہ آج ہمارے لیے سر انتہائی اہم ضرورت ہے، ہم بچوں کو اویئرنیس دیں۔ اس کے علاوہ اور آپ دیکھیں، کبھی تو ہمیں زبان کے جھگڑوں میں الجھایا جاتا ہے، کبھی وطنیت کے جھگڑوں میں الجھایا جاتا ہے، اور کبھی کسی کو احساس معرومی دیا جاتا ہے، اور کبھی مرد اور عورت کی تفریق پیدا کر کے اصناف کی بنیاد کے اوپر میرا جسم میری مرضی جیسے سلوگن دیے جاتے ہیں کہ آپ کو تو کوئی رائٹس کی نہیں ہے، بنیاد پہ جو ہے وہ تفرقہ پیدا کیا جاتا ہے، اور کبھی معاشرت معیشت اس کی جو ہے وہ انفیئر ڈسٹریبیوشن کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ فیڈرل کے پاس یہ ہے، فلاں صوبے کے پاس یہ ہے۔ آج ہمیں حضرت اقبال کے اس کلام سے رہنمائی لینی چاہیے کہ اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا۔ بالکل صحیح۔ یہ جو آپ ساحل کے اندر اپنے آپ کو بند کر رہے ہیں نا، پروونسز کے اندر، باقی ریجنل آئیڈینٹیٹیز کے اندر، اس سے نکل کر بے قرار ہو جا، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ۔